لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين رب آبائنا ورب الأنبياء والمرسلين له الحمد والثناء والمجد والعلا. وصلى الله على جميع النواميس الإلهية الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في محكم بيانه ومتقن آياته: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صلوات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ اقبال فاطمہ بنت مرحوم زوار حسین کی روح کو احسار فرما. مقام والدین ایک عظیم مقام ہے کہ جو بعد از تعبد و اطاعت حق تعالی مقام والدین یعنی مقام احسان کا مرتبہ آتا. جس طریقے سے ذات اقدس اللہ اور بندوں کے درمیان کا القاء اور رابطہ جز القاء عبودیت، جز رابطہ طاعت کوئی اور رابطہ نہیں ہے، ویسے ہی مقام منیع والدین اور مولودین کے درمیان جز احسان کوئی اور مقام اور القاء نہیں. مقام احسان ممکن ہے کہ مقام احسان کی تعریف کی جائے یا علی الظاہر شرح الاسم کیا جائے، اما حقیقت مقام احسان قابل درک نہیں. یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے، قضا ہے، حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، اس کے علاوہ تم
کسی اور کی عبادت نہ کرو، یا یہ کہیے اعلان الہی ہے کہ لیس التعبد الا للہ، تعبد صرف خدا کے لیے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس ذات میں سزاواریت اور احقیت تعبد و خضوع و خشوع ہے وہ ذات اقدس اللہ ہے جل وعلا، باقی اور کوئی ذات مقام تعبد میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد فوراً اعلان ہوتا ہے وبالوالدین احسانا، بعد از تعبد اگر حسن، خواہ حسن مقام ہو، حسن مقال ہو، حسن فعال ہو، حق مطلق ہے والدین کا۔ والدین وہ مقام ہے کہ جس کو واقعاً اللہ نے استثناء نہیں کیا ہے اپنے اولیاء کے ساتھ، ان کو بھی اسی مقام پر رکھا ہے۔ بس ایک فرق یہ ہے کہ لفظ احسان کا ذکر کیا ہے، لفظ اطاعت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم عوام، ہم افراد عام کے والدین ہیں، حضرات معصومین کے بھی والدین ہیں، جس طریقے سے ہمیں اطاعت کرنا ضروری ہے خدا کی اور معصومین کی، چونکہ معصوم ہیں، اسی طریقے سے والدین کے حقوق بھی معصومین کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر کیا ہے، اطاعت کا ذکر نہیں کیا ہے کہ والدین کے ساتھ وہ انجام دو کہ جو بہتر ہے، جو خوب ہے۔ ممکن ہے بعض وقت والدین کسی ذہنیت میں ہوں، آپ کو حکم دے اور ان کا حکم قابل اطاعت نہ ہو۔ بطور مثال والد بیمار ہیں، آپ ڈاکٹر لے آئے، خدا نخواستہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو انجیکشن لگے گا، والد نے کہا نہیں ہٹاؤ ان چیزوں کو، تو اب اگر مقام اطاعت میں ہوتے تو چاہے ان کے صلاح میں ہوتا یا نہ ہوتا اطاعت کرنی واجب ہوتی۔ خدا نے آواز دی نہیں، یہاں مقام احسان ہے، وہ انجام دو جو ان کے لیے بہتر و اچھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد باؤ۔ وہ کرو جو ان کے حق میں خوب ہے، بہتر ہے۔ والدین کا وہ مقام ہے کہ معصوم سلام اللہ علیہ، معصوم حقیقت خلق ہے بلکہ قلب الخلق ہے، قلب جہان ہستی ہے۔ بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، امام معصوم جب یہاں موجود ہوتا ہے تو اس کے وجود سے ورا یعنی مخلوقات، موجودات کو ان کی روزی ملتی ہے۔ بہم تمطرون بہم ترزقون بہم تستجاب، انہی کی برکت سے بارش ہوتی ہے، انہی کی برکت سے ماہ و فصل و سال کی گردش ہوتی ہے، انہی کی برکت سے تولید و تکثیر ہوتی ہے۔ یہ معصوم کا کمال ہے۔ بہم ترزقون، اس کے باوجود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے، ظاہراً امام محمد تقی سلام اللہ علیہ یا امام علی نقی سلام اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے کہ ایک دن ان کی والدہ محترمہ نے پانی مانگا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام جو پانی لے کے آئے فنعمت، آپ اسی بستر تعقیب پر، اسی مصلی پر آپ کی آنکھیں گرم ہو گئیں اور آپ تھوڑی دیر استراحت کرنے لگیں۔ امام علیہ السلام کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی۔ اس مقدرے طہارت نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ فرزند کھڑا ہوا ہے۔ کہا بیٹا آپ سے پانی مانگا تھا، آپ پانی رکھ کے چلے جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے امر کے امتثال میں تعلل کرتا، جس کی اطاعت زمین و آسمان، اجنہ و ملائک و خلائق کر رہے ہوں،
وہ مقام منی مادر کے سامنے عبد مطیع بن کے کھڑا ہے. آپ کو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. امام سجاد علیہ السلام، البتہ خب آپ اہل علم ہیں کہ حضرت سجاد سلام اللہ علیہ کی والد محترمہ کی وفات مدینے میں ہو چکی تھی. جیسے ہی آپ دنیا میں آئے، اور جو تعبیرات مکتوبات میں لکھی ہے خوب اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ ہر انسان اپنے در کو عقل کے مطابق لکھتا ہے کہ آپ جب دنیا سے گئیں تو کن حالات میں گئیں. میں وہ لفظ کہہ بھی نہیں سکتا. مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ اس دنیا سے گئیں کہ جب حضرت علیہ السلام 2-3 دن کے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی نے پوچھا کہ انت ابر بعمک ولا تضال تاکل معها، آقا آپ سے بہتر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی ماں کے نسبت نیکوکار ہو، لیکن پھر بھی آپ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے. امام نے کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا مجھے پسند نہیں ہے کہ تسبق یدی علی لقمۃ سبقت عینها، مجھے پسند نہیں ہے کہ میرا ہاتھ اس لقمے کی جانب بڑھے کہ جس لقمے پہ میرے ہاتھ سے پہلے میری ماں کی نگاہ پڑ رکھی ہو. البتہ خب قطعاً یہ جو ماں ہیں یہ مربیہ ہیں. امام حسین علیہ السلام کی زوجات مقدسہ میں اس کو یہ خاتون ہے، لیکن آپ کی اصلی ماں نہیں ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو امام نے تصرف کیا ہے، سے مراد وہ خاتون ہے کہ جس نے تربیت کی ہو، جس نے آپ کو خشک و تر کیا ہو، جس نے آپ کی خدمت کی ہو. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا شروع کے جملے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، لیکن جب دعا کی تو کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اس لیے کہ ایسا انسان ہمیشہ خوش وقت نہیں ہوتا ہے کہ اس کی مربیہ اس کی والدہ ہی ہو، اس کا مربی اس کا والد ہی ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد و والدہ فوت کر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی اور مربیہ ہوتا ہے، کوئی اور مربی ہوتا ہے. اللہ نے حضور سے کہا جب دعا کرو تو یہ کہو اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں کا درجہ اسے بھی ملتا ہے کہ جو تربیت کر دے. یہی تو وجہ ہے جب علی آئے یا رسول اللہ ماتت امی، فرمایا بل امی یا علی صلوات بر محمد بل امی یا علی. اور تربیت کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ ہر انسان پر واجب ہے کہ اس بات کو یاد رکھے حتی عند الصلاۃ، نماز کے وقت بھی تصور پروردگار کے ساتھ مربی کا تصور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ ترحم کیا ہے، میری تربیت کی ہے، میری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، مجھے محبت دیا ہے جبکہ میں صغیر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی اطاعت، حسن سلوک، اخلاق، احترام، مقام کا پاس، ان کی خدمت، مقام تربیت اصل ہے اور مقام تولد فرع ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنی اماؤں اور اپنے والدین کا احترام کرتے ہوں گے تو پیغمبر کسی کو ماں کہتے ہیں تو کسی کو باپ کہتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں اور مکافات بالمثل بھی کرتے ہیں اور آواز دیتے ہوں گے میں احترام تو کر سکتا ہوں، میں خدمت تو کر سکتا ہوں، لیکن خدمت کا
جبران و تکافو نہیں کر سکتا جو خدمت ابو طالب نے کی، جو خدمت فاطمہ بنت اسد نے کی۔ اسی لیے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آخری وقت میں حضور سرور کائنات کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور وہ مشہور شعر جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا آپ کی خدمت میں، وہ ایک دو مصرع بی بی نے جو پڑھا کہ ابیض الوجوہ استسقى الغمام من وجہ ابو الیتامى وعصمۃ الارامل، وہ سفید چہرہ کہ جس کے وجود سے بادل پانی حاصل کرتے ہیں، جو یتیموں کا باپ ہے اور بیواؤں کی عزت و آبرو ہے۔ جیسے ہی آپ کے لبھائے اقدس سے یہ کلمات طاری ہوئے اور چند قطرے رسول کے چہرے پہ پڑے تو آپ نے آنکھ کھول دی، فرمایا یا بنیتا ذکرتنی ابی طالب عمی، تم نے مجھے آخری وقت میں میرے چچا ابو طالب کو یاد دلا دیا۔ فاطمہ کو بھی معلوم ہے عند الانتقال کسی ایسے وسیلے کی ضرورت ہے کہ جس نے اس دنیا میں رسول خدا کو انس دیا ہے، اس دنیا میں بھی سب انس رسول خدا بنے۔ وبالوالدین احسان۔ لیکن یہ مقام مشترک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مقام مختص سے گفتگو کرتا ہے تو ماں کے اوپر بہت خاص توجہ ہوتی ہے۔ آیات چاہے سورہ احقاف کی آیت ہو، چاہے سورہ غافر کی آیت ہو، ان تمام آیات میں ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا، ماں نے جب اس انسان کو اپنے وجود میں رکھا، میں تلاش رہا تھا کہ خدا ماں کو کیا خطاب دیتا ہے، تو تلاش کے بعد ایک جملہ ملا جو آئے الہی ہے، سلطان العلوم علوم وحیانی۔ یہ جملہ واقعاً تشنہ تعبیر رہا ہے اور رہے گا۔ جس طریقے سے قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے من الحق نزل، حق سے نازل ہوا ہے، حق پہ نازل ہوا ہے، یا آپ پر نازل ہوا روح امین تاکہ آپ عالمین کے لیے نذیر ہوں، یا آپ کو امین کہا گیا ہے، قرار مقیم کہا گیا ہے۔ والدہ کو جو اللہ لقب دیتا ہے وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم نے انسان کے نطفے کو کہاں قرار دیا؟ ایک ایسے قرار میں، قرار بمعنی مقر ہے، یعنی مقر المکین، مقر الامین، ایسی جگہ جس پر خدا کو بھی بھروسہ ہے کہ یہ جاگے گی لیکن اسے تکلیف نہیں دے گی، یہ بھوکی رہے گی لیکن اسے تکلیف نہیں دے گی، یہ خود خشک و تر رہے گی لیکن اسے سرد و گرم زندگی نہیں چکھنے دی گی۔ اس لیے اللہ نے قرار مقیم رکھا۔ اگر جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں پر جب رحمت پروردگار کا نزول آتا ہے تو اس کے حالات کو آپ بدلتے دیکھتے ہیں۔ میری بیٹی، آپ کی بیٹی، میری بہن، آپ کی بہن، میری مخدرات، آپ کی مخدرات، یہ لڑکیاں جب تک جوان ہوتی ہیں ان کے وجود میں ایک عجیب غرور ہوتا ہے، اپنے لباس کے اوپر ایک شکن برداشت نہیں کرتی ہیں، لباس کو چند بار اگر غبار آ جائے تو بار بار جھٹکتی ہیں، بار بار غبار صاف کرتی ہیں۔ اور ہونا چاہیے تمکنت، جن کی بیٹیوں میں غرور و تمکنت نہیں ہوتا ہے ان کی بیٹیاں سر بازار ہوتی ہیں، لیکن جن بیٹیوں میں غرور و تمکنت ہوتا ہے تو ان کا سر یا ان کے باپ کے سامنے جھکتا ہے یا ان کے شوہر کے سامنے جھکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد باؤ۔
یہی لڑکی جسے اپنے لباس کا خیال ہے، اپنی خوراک کا خیال ہے، اپنے اسٹیٹس کا خیال ہے، اپنی شخصیت کا خیال ہے، لیکن جب اس کے وجود کے اندر شیشہ رحمت اور رحمت پروردگار نازل ہوتا ہے تو اب اس کی خوراک کا انداز بدل جاتا ہے، خواب کا انداز بدل جاتا ہے، اٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے، بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے، تکلیف میں رہتی ہے لیکن مستحضر رہتی ہے، درد میں رہتی ہے لیکن مستحسن رہتی ہے۔ اگر آپ کہہ دیں یہ مصیبت بن کے آیا ہے تو اس کے چتونوں پہ بل آ جاتا ہے، خبردار یہ مصیبت نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے، میری آرزو ہے، میری امید ہے، یہ میری زندگی کا سہارا ہے۔ آنے سے پہلے لباس کا خیال، آنے سے پہلے خوراک کا خیال، آنے سے پہلے پوشاک کا خیال۔ میں پوچھتا ہوں یہ جو مجسمہ نخوت تھی اسے رحمت نے کس نے تبدیل کیا؟ آواز آئے گی میری رحمانیت کا ایک چھیٹا تھا جو اس پہ پڑا تو یہ مامتا کا سمندر بن گئی۔ صلوات بر محمد۔ یہ ماں، اللہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ جب ایک قطرہ کسی کے وجود میں ڈال دیتا ہوں تو وہ ماں بن جاتی ہے۔ تو اب سمجھو کہ ارحم من الام والاب، ماں اور باپ سے بھی زیادہ مہربان کون ہے؟ آپ اہل علم ہیں، رحمت اور رحم دونوں کا مادہ ایک۔ رحم یعنی جہاں کشش ہو، جہاں جھکاؤ ہو، جہاں لگاؤ ہو، جہاں القاء ہو، جہاں ایثار ہو، جہاں گزشت ہو، اس تعلق کو رحم یا رحمت کہتے ہیں۔ اسی لیے چند انسانوں کو جب ایک شکم جوڑ دیتا ہے تو ان کا آپس میں نہ جڑنا حرام بھی ہوتا ہے اور سبب عذاب بھی ہوتا ہے، لہذا صلہ رحم ان پہ اوپر واجب ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، فرما صل من قطعک، جنہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تم انہیں نہ چھوڑو، اس لیے کہ یہ سلسلہ خدا نے بنایا ہے۔ رحم کو ترک کر دینا یہ شان کی بات نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، اس لیے کہ رحم کا تعلق رحمانیت پروردگار سے ہے۔ جو اپنے رحم پہ رحم نہیں کرتا وہ ارحم الراحمین سے نزدیک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اسی صیغے کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے کہ اگر یہ صاحب رحم ہے تو میں ارحم الراحمین ہوں۔ رحمتی قریب من المحسنین، رحمتی قریب من عبادی، میری رحمت میرے بندوں سے نزدیک ہے۔ ایک لمحہ فکریہ پروردگار دینا چاہتا ہے، لیکن چونکہ ماں کا ذکر ہے میں آپ کے سامنے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، 2-4 منٹ اور زیادہ نہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی مقامات کو بیان کیا پروردگار عالم نے تو ان مقامات کو صرف اور صرف وسیلہ بنایا ہے، مستقر نہیں بنایا ہے۔ جیسے مقام امامت سے گزر کر مقام الوہیت کا راستہ بتایا ہے کہ جب امام کا یہ حق ہے تو خدا کا حق کیا ہوگا، اسی طریقے سے والدین کو سامنے رکھا کہ دیکھو جنہوں نے تمہیں پالا ہے، لیکن ہے کیا؟ اب جب سورہ مبارک واقعہ وغیرہ کو پڑھیے اور دیگر آیات کو تو خدا ہمارے سامنے 2-4 والی بات کرتا ہے کہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، خالق تم ہو یا ہم؟ کسان سے کہتا ہے زارع تم ہو یا ہم؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسان دانہ لے کر زمین کے سینے میں ڈالتا ہے، زمین کو چیرتا ہے، دانے کو زمین کے سینے میں رکھتا ہے، برابر کر دیتا ہے کأنہ دفن النسم، ایسا لگتا ہے کہ دفن کر کے چلا جا رہا ہے، جا کے اپنے بستر پہ آرام سے سوتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ من یقلبہ فی اللیل والنہار،
کون ہے اس دانے کو جو کروٹیں بدلوا رہا ہے صبح و شام؟ اور عزیزوں ابھی نہیں، یہ دانہ کروٹیں بدل رہا ہے، دن بھر تمازت آفتاب میں یہ دانہ جلتا رہا تاکہ جلنے کے بعد اس کی پوست چل جائے، اس کے نیچے سے مغز نکل آئے۔ عزیزوں ابھی یہ مسئلہ تھا کہ چاند کو حکم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمسی وضحاہا والقمری اذا تلاہا والنہاری اذا جلاہا واللیلی اذا یغشاہا۔ چاند کو حکم دیا کہ اب سورج کی گنجائش ختم ہو گئی، چاند آیا، اب اس نے اپنی شبنم سے اس دانے کے اوپر چھینٹا مارنا شروع ہوا۔ اٹھ جا، بیدار ہو جا، جاگ جا، حیات پالے۔ دانے نے کروٹ دی، کوپل نکلی، اب بھی یہ دانہ پریشان ہے، کیا کروں؟ امام موسی کاظم فرماتے ہیں اے خدا جو پہاڑوں کے درمیان سے، پتھروں کے درمیان سے، ریگزاروں کے درمیان سے ننھے پودے کو نکلنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ عزیزوں کسان اپنے گھر میں ہے، یہاں کیا ہوا اسے نہیں معلوم، جب صبح آیا تو زمین میں شگاف ہے، دانہ نکلا ہوا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بویا ہے۔ خدا آواز دیتا ہے تم نے دانہ ڈالا ہے، تم نے دانہ ڈالا ہے، کروٹ نہیں دی، تم نے دانہ ڈالا، دانے کو بدلنے کے لیے مقام امین تک نہیں پہنچایا۔ جب فرعون نے پوچھا ومن ربکا یا ربکما، تمہارا خدا کون ہے؟ تو موسیٰ نے غرور سے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا خدا وہ ہے جو دانے کو دانہ بناتا ہے اور اس دانے کو مقام پودے تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ دانہ سرد و گرم روزگار طے کرتے ہوئے جب ایک دانہ 70 دانوں میں تبدیل ہوا تو کسان آ کے کہتا ہے میری زمین، میری محصول، آواز دیتا ہے امانت داری کا تقاضا یہ ہے زکوٰۃ دے دے تاکہ میں خالقیت کا بھرم رکھ لوں اور مالکیت کا وقار باقی رہے۔ عزیزوں بے نہیں ایسے ہی تولد کے اندر ہے منی یمنا، وہ منی کہ جو مقام صلب و ترائف سے نکل کر قرار مقیم تک آتی ہے۔ یہاں سے باپ کا کام ختم، ماں کا کام ختم، ماں کے پیٹ میں سردی کا انتظام، گرمی کا انتظام۔ جیسے اصحاب کہف کے لیے فرمایا نقلبہ ذات الشمال و ذات الیمین، ویسے ہی اس نطفے کو ہم کروٹیں بدلاتے ہیں، اس کو کبھی جمع خون میں تبدیل کرتے ہیں، پھر حلقہ بناتے ہیں، پھر مضغہ بناتے ہیں، پھر ہڈیاں بناتے ہیں، ہڈیوں پہ گوشت بناتے ہیں۔ نہ باپ کو خبر ہے نہ ماں کو خبر ہے، یہ عزیز و مطمئن ہے۔ لیکن رحم کے اندر ایک رحمانیت کا کارواں چل رہا ہے۔ عزیزوں اس کے بعد فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اب جو سمیع بنایا، بصیر بنایا، اب جو دنیا میں آیا یہ ماموں ہیں، یہ چچا ہیں، یہ خالو ہیں۔ آواز آئے گی کل تک کہاں تھے؟ خالق تم نہیں ہو، ہم ہیں۔ صلوات بر محمد تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کا الملقات بنیات، یعنی شے متعلق تمہارے سامنے جھکے گی اور اعضائے رئیسہ ہمارے سامنے جھکے گا۔ اور عزیزو ہمیں سمجھا رہا ہے یہ ماں رحمت کا پیکر ہے، لیکن ماں سے پہلے جو حضرت زہرا فرماتی ہیں وَالسَّنَا بِمَا قَدَّم، خدا تیرا احسان
تیری ثنا، تیری مجد، تیری علویت و تیری عظمت کو سلام کہ ہم سے پہلے تو نے نعمتوں کا انبار لگا دیا۔ عزیزو، نعمتوں کا انبار یہ ہے کہ حضرت حوا کے وجود میں وہ چشمہ رکھا کہ جو قابیل و حابیل کو سیراب کرے گا، ہبت اللہ کو سیراب کرے گا۔ یہ سلسلہ من الامہات الی الامہات، من الامہات الی الامہات۔ خواتین یہ سمجھتی رہی یہ زیبائش کا ذریعہ ہے، حسن کا ذریعہ ہے، جمال کا ذریعہ ہے۔ آواز آئی یہ آب حیات ہے جس سے عیسیٰ کو سیراب کروں گا، موسیٰ کو سیراب کروں گا، احمد کو سیراب کروں گا، علی کو سیراب کروں گا، فاطمہ کو سیراب کروں گا، تاکہ بتاؤں جو آب حیات میں نے وجود انسان میں گاڑا ہے وہ قیامت تک آب حیات بھی بنے گا۔ یہی جھلک کوثر میں پیدا ہوگی روز قیامت۔ اور عزیزوں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے انتظام ہے ہمارے کھانے کا، پینے کا، اور آخری جملہ اور زحمت تمام وہ یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اپنی ماں اور والدین کے سامنے خدا کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے، ماں تھک گئی، آدھی رات کے بعد بچہ رونے لگا، روتے روتے پیر پٹک رہا ہے، سر پٹک رہا ہے، گلے کی آواز روندی جا رہی ہے، تب کہیں جا کے اس ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو ماں اپنے بچے کو سیراب کرتی ہے۔ آواز آتی ہے وَنِعْمُهُ ابتدا، میرے بندوں تمہاری ماں تمہیں رونے سے پہلے دودھ بھی نہیں دیتی ہے، لیکن مجھے دیکھو تمہیں مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں۔ یا من یعطی القلیل بالکثیر، وہ کہ جو کثیر دیتا ہے قلیل کے مقابلے میں، یعطی من سالا، جو مانگا وہ دیا، وہ یعطی من لم یسألہ، جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، وہ یعطی من لم یعرفہ، اور وہ بھی نعمتیں دے دی جو ہم پہچانتے بھی نہیں۔ یہ پروردگار ہے، ماں کا سایہ، باپ کا سایہ، حیات کا ذریعہ۔ عزیزوں، یہ ولادت انسان در واقع تسخیر پروردگار کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ وَإِلَّا لَا يَحْمِلُ حَامِلًا حَمْلًا، کوئی بھی شخص اتنا بھاری بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی بھی انسان کسی کے لیے اتنی محنت نہیں کرتا، رزق کماتا ہے، حلال کماتا ہے، یہ تسخیر پروردگار کا نتیجہ ہے۔ آواز آئی میرے بندو، میں نے ماں بنایا ہے، میں نے باپ بنایا ہے، تو جو تقسیم کرتے ہو میری فیملی، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرے لوگ، کبھی یہ کہو میرا خدا، اس کی رحمتیں، اس کا شرف۔ جب تم مجھ سے متعلق ہو جاؤ گے، من زیاہ الاقارب اوتیہ لہ العقابائد، ارے جس کے قریبی اسے چھوڑ دیتے ہیں اس کے دور والے سلمان بن جاتے ہیں، ابو ذر بن جاتے ہیں، بلال بن جاتے ہیں، مقداد بن جاتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ اب بات ماں کی آ گئی ہے تو ایک بات کہوں، ہمارے ملکوں میں بعض لوگ جن کو قابلیت کا حیضہ ہوتا ہے، ظہور امام، امام کا ظہور، انہیں ولادت کہنے میں موت آتی ہے۔ اب سمجھیں یہ سازش ہے۔ امامت اہل بیت کی حقیقت ولادت و نسب ہے۔ اگر یہ ولادت و نسب نہ ہو تو امامت اہل بیت قابل فہم و درک نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ فرزند حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ایسے ہی نا قبلہ؟ سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ صلب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ ذرہ عنصر نورانی وجود حسن حسین متکفن ہے عنصر طاہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، یعنی انتشار حقیقت فاطمہ زہرا
حضرت حسن و حسین سلام اللہ علیہ. اب اگر کوئی ولادت کا انکار کرے یعنی رشتے کا انکار کر رہا ہے، رسول نے کیا فرمایا؟ یا علی لحم کا لحمی دم کا دمی سلم کا سلمی. علی تمہارا خون، تمہارا گوشت، میرا گوشت. بتانا یہ چاہا کہ ہم اس دم طاہر سے ہیں جس کا نام دم نبوی ہے، لحم نبوی ہے. اور یہ امتیاز ائمہ کو بہت پسند تھا. ایک دن ابو حنیفہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، خدا لعنت کرے. لیکن اب تو لعنت کرنا بھی جرم ہو گیا، لیکن ہم لوگ دار پہ بھی جا کے لعنت کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ابو جلیفہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک دن سفیان ثوری کے ساتھ امام کی منزل کی طرف سے گزرا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام باہر نکل رہے ہیں اور بہت سے لوگ امام کو گھیرے ہوئے. تو اس نے کہا کہ چلو اور ذرا سا ان سے کچھ سوال و جواب کریں گے. آگے بڑھے. جیسے ہی امام کی ڈیوڑی پہ پہنچے فخرج امام علیہ السلام مع امامۃ رسول اللہ وفی یدہ عنزتہ وفی قدمیہ نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر پہ امامِ صحاب رسول خدا کا، ہاتھ میں رسول کا عصا اور پیروں میں نعلین. جیسے ہی باہر نکلے تو ابو حنیفہ آگے بڑھے اور انہوں نے عصا کو چومنا چاہا. امام علیہ السلام نے عصے کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور اپنا ہاتھ بڑھا دیا. اس نے کہا میں رسول کا عصا چومنا چاہتا ہوں. فرمایا ما ھذا، یہ ہے کیا؟ الا عنزۃ، بے رسول کا عصا ہے تو لکڑی. قبل ھذا لحم رسول اللہ دم رسول اللہ عظم رسول اللہ. یہ رسول کی پوست ہے، یہ رسول کا گوشت ہے، یہ رسول کا خون ہے، یہ رسول کی ہڈیاں ہیں، انہیں چومو. ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ تقسیم واجب و جائز ہو گئی. کچھ کو بال پسند ہے، کچھ کو آل پسند ہے، کچھ لوگ لکڑی و کپڑے کو تبرک سمجھتے ہیں، کچھ لوگ حسن و حسین کو اپنا تبرک بناتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. لہذا یہ ظہور بہت خطرناک چیز ہے، یہ امامت سے انکار کے مرادف ہے. سب سے بڑا امتیاز ہی یہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ وجود ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ ہم روایات نہیں پڑھتے تو گمراہ ہو جاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تولد ویسا ہی ہے جیسا العیاذ باللہ ائمہ کا ہے. نہیں. کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا آقا آپ حضرات رحم مادر میں کھاتے کیا ہیں؟ فرمایا انما شرابنا وطعامنا تسبیح. انسانوں کی غذا وہ خون راکد ہے. اس سے زیادہ میں یہاں سے نہیں بول سکتا. ہم انسانوں کی غذا رحم مادر میں خون راکد ہے کہ جو ناف کے ذریعے سے انسان کے وجود میں جاتا ہے. خدا کو اس بات کا خیال تھا کہ شکم تک پہنچا دینا آسان ہے لیکن لب و لہجے کو آلودہ نہ کیا جائے. یہاں ذکر پروردگار ہوگا، ذکر آل ہوگا، ذکر علی ہوگا، ذکر فاطمہ ہوگا، ذکر حسن ہوگا، لیکن عزیزوں اس کے باوجود شکم میں جو غذا پہنچ رہی ہے نجس. امام سے پوچھا گیا آپ کیا کھاتے ہیں؟ فرمایا ہماری غذا تسبیح ہے. اس کا مطلب ہے اس عالم میں بھی اہل بیت کی غذا کے اندر آیا تطہیر حاکم ہے. اور
عزیزو ہمارا تولد ایک خاص زاویے سے ہے، لیکن امام کا تولد کرامت ہے، اعجاز ہے، طہارت ہے، شرف ہے۔ جب حضرت امام مجتبی علیہ السلام دنیا میں آئے، ام الفضل سے کہا ناولینی ابنی، میرے بیٹے کو مجھے لا کے دے دو، تو فرمایا یا رسول اللہ صبر کر لیجئے، پہلے نہلا دوں، دھلا دوں، کپڑا پہنا دوں۔ فغضب رسول اللہ وصاح انت تنظفینہ، اللہ نظفہ واللہ طہرہ، تو پاک کرے گی، تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ نے اسے پاک بھی کیا ہے، نصیب بھی بنایا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا مقام معدر کتنا عظیم مقام ہے۔ وہ لوگ کہ جو مزان استجابت سے نکل کر مقام استجابت و دلیل استجابت ہیں، وہ بھی مقام منی معدر کی قسم دیتے ہیں پروردگار عالم۔ آپ دیکھیں روایتوں میں ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہوتی ہے تو ہماری ماں فاطمہ زہرا کا نام لو اور دعا قبول ہو جاتی ہے، سلام اللہ علیہ۔ آج ایک ماں کی یاد میں بیٹھے، پردیس میں اولاد ماں سے بچھڑ گئی ہے، ماں دار فانی کو جا چکی ہے، لیکن یاد رکھو کہ مرتی ہوئی ماں اگر اس کے سارے اعزاء و اقربا جمع ہوں تو اس کی نگاہیں ڈیوڑی پہ جمی رہتی ہیں، اور اس کی نگاہوں کے اندر ایک اچھوتا انتظار ہوتا ہے کہ سب آ گئے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ عزیز، ابھی حال ہی کورونا میں ایک بزرگوار کا انتقال ہوا، تو ان کے صرف بچے تھے، بیوی نہیں آئی ان کے جنازے پر، حتیٰ پرسہ لینے بھی نہیں آئی۔ جب مجھ سے کہا گیا تو میں نے کہا یہی فرق ہے بیوی اور ماں میں۔ ماں ہوتی تو جنازے کا تابوت پکڑ کے کہتی یہ موت مجھے آ جاتی، تجھے کیوں آ گئی؟ ماں کا اگر عکس دیکھنا ہے تو در و دیوار کے درمیان دیکھ۔ عزیزوں، سچ پوچھے تو نہ مصائب ہم سے پڑھا جاتا ہے، نہ ہم سن سکتے ہیں اور نہ سنا سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے وہ ظواہر مسئلہ ہے، وَإِلَّا اگر دعائے صنمین قریش کو آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے سامنے ہے جَعْلُ عَالِيَهَا سَافِلَهَا، گھر کی چھت کو فرش بنا دیا، گھر کو ڈھا دیا، اور اس کے بعد کیا کیا مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، یہ انشاءاللہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آئیں گے تو وہ خود بیان کریں گے، ان کے منہ سے اچھا لگے گا۔ لیکن ماں ماں ہوتی ہے، چاہے وہ حسن و حسین کی ماں ہو، چاہے وہ محسن کی ماں ہو۔ عزیزو، در و دیوار کے درمیان اپنے وجود کو ٹیک دیا، لیکن جب پسلیاں ٹوٹ گئیں تو فضہ سے کہا یا فضتو الیک انی اسعدینی واللہ قتلت ما بین شائی۔ اے فضہ ذرا جلدی آؤ، میری مدد کرو کہ میرا لال میری کوکھ میں مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک بیٹے کے دل کو کیسے چین آئے گا جب ماں کا فراق اسے ستائے گا۔ خدا شاہد جن کی مائیں زندہ ہیں وہ جا کے شکریہ ادا کریں، جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں۔ پہلے جب آپ اپنے وطن جاتے ہوں گے تو جیسے ہی ڈیوڑی عبور کرتے ہوں گے، بوڑھی ماں، مرجھایا ہوا چہرہ، جھری زدہ ماتھا، چمکتی ہوئی آنکھیں، بڑھ کے آپ کو سینے سے لگا لیتی ہوگی۔ عید آئی تو نہیں آیا،
محرم آئی تو نہیں آیا میرے لال. اور گھر جانے کے بعد چاہے قرضے سے سفر کیا ہو سارا تھکن دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر ماں نہ ہو گھر میں در و دیوار سے کوئی استقبال کرنے والا نہیں. دل آواز دیتا ہے میرے خدا، جس کی ماں مر جاتی ہے وہ ماں کی قدر جانتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ صبح سے شام تک رونے کی اجازت نہ دی. جب آدھی رات کو کفن پہنا لیا، دروازہ کھولا، یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم ہلموا تزودوا من امکم. آؤ آؤ اپنی ماں سے توشہ لے لو. عزیزو غور کریں، امام نے کیا فرمایا؟ آؤ اپنی ماں سے توشہ لے لے، یعنی وہ بچہ جو ماں کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے وہ محروم ہے. اس کا ہاتھ خالی ہے. عزیزو بس ایک جملہ، تمام بچے ماں کے قریب پہنچے. میں وہ روایت پڑھوں گا جو معمول ہے. عزیزو تمام بچے ماں کے قریب پہنچے. روایتوں میں ہے کہ بچوں نے ماں کے سینے پہ سر رکھ دیا، فرمایا یا اماں اصبحنا یتیمین و اسیرین و مسکینین. ماں نانا کے بعد آپ بھی چھوڑ کے چلی گئی، اماں ہمارا سلام نانا کو دینا. روایتوں میں ہے آواز آئی علی ارفعہما واللہ ابکی کل ملکوت. اے علی ان بچوں کو ہٹا دو کہ آسمان پہ گریا ازاری. بس عزیزوں، میں جب کربلا گیا تو میں نے امام حسین کے سامنے زری پکڑ کے جو مصائب پڑھا وہ یہ تھا. میں نے کہا مولا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ماذا قلت بعمک حتی صاحت و نادت. مولا آپ نے اپنی ماں سے کیا کہہ دیا کہ بندے کفن پھٹ گیا، ہاتھ بہار ہو گیا، آپ کی ماں نے آپ کو گلے سے لگا لیا. بس عزیزو ایک جملہ، امیر المومنین کبھی حسن کو ہٹاتے تھے، حسین لپٹ جاتے تھے، حسین کو ہٹاتے تھے، زینب چمٹ جاتی تھی، بڑے پیار سے بچوں کو ہٹایا. بس عزیزو چلو نجف سلام ہو ابو الحسن آپ کے اوپر. آپ نے کتنی محبت سے شہزادیوں اور شہزادوں کو ماں کے جسم سے ہٹایا. کاش آپ کربلا میں ہوتے. 4 سال کی سکینہ سینے پہ سر رکھے آواز دے دی ہے ضربونی یا آبے لطمونی یا آبے غرقونی یا آبے. بابا مجھے تماچے مارے. بس دعا کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں. سید ابن طاؤس مرحوم شیخ عباس قمی نفس المحموم میں لکھتے ہیں صاحت و نادت و ابکت کل عدو و صدیق. ایسا ایسا بیان کیا کہ سب رونے لگے. اس کے بعد ملعون کہتے ہیں کہ فَأَخَذَ بِيَدِهِ الصِّيَاط. ظالموں نے تازیانے لیے وَكَانُوا يَضْرِبُونَهَا وَيَجُرُّونَهَا. بی بی کے وجود پہ تازیانے مارتے رہے. زبردستی سکینہ کو جدا کیا. آواز دیتی تھی واہ غربتا واہ بتا سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبی خلفا.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. خدایا بحق مادر سادات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، برادر عزیز جن کی والدہ کہ ہم مجلس ایصال میں بیٹھے ہیں، خدا انہیں جوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. برادر عزیز کو صبر جزیل و جمیل عنایت فرما. خدایا سید بزرگوار ہیں، جب انہیں ماں یاد آئے تو حضرت معصومہ آپ انہیں پناہ دیجئے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیے اور ان کے وجود کو دین و خدا و پیغمبر کے لیے مفید بنائیے. خدایا بحق محمد و آل محمد تمام حاضرین کو صحت و سلامتی و طول عمر و خدمت و توفیق دین عنایت فرما. خدایا مرحومہ اور ان کے متعلقین جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کو جوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما. خدایا برادر عزیز کو صبر جزیل و جمیل عنایت فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ہماری زبان سے حق جاری فرما. رہبر معظم انقلاب جمہوری اسلامی ایران اور تمام مقامات مقدسہ عتبات عالیہ کی حفاظت فرما. ظالموں نے غزہ پر حملہ کرنا شروع کیا ہے، خدا ان بے گناہ اور مظلوم انسانوں اور مسلمانوں پر رحم فرما، اور تیرا وعدہ کہ ان عدتم عدنا، دوبارہ بنی اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. خدایا سرزمین ہندوستان میں وہ حکومت برسر کار آئی ہے جس کا مقصد مسلمانوں کی بیخ کنی اور استحصال ہے، اس حکومت کو نیست و نابود فرما. خدایا پڑوسی ملک اور جہاں جہاں بھی شیعوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، ان کی سازشوں کو ان کے موضع نہر تک مرجوع فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے لوگ بھی حاضر ہیں، ان کی حوائج دنیا و اخروی کو مقضی فرما. خدایا راہ کربلا کو دوبارہ ہمارے لیے واہ فرما، زیارتوں کا سلسلہ جاری فرما. خدایا اس کرونا کے دور میں رزق حلال فراوان با عزت عنایت فرما، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار مت دے. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ اقبال فاطمہ بنت زوار حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.